السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد. کل ہم نے پرانے ٹاپکس کا ایک بریف ریویژن کیا تھا اور ہم نے اسم کے وسعت، اس کے جنس اور اس کی عدد کے حوالے سے ریوائز بھی کیا تھا اور کچھ چیزوں کو دیکھا بھی تھا، خاص کر جمع تکسیر. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اب آواز اگر بہتر ہو گئی ہو تو مجھے پلیز بتا دیجیے گا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اعراب کے حوالے سے ہے. اسم کے تجزیے کے حوالے سے جو چوتھا ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ اعراب کے حوالے سے ہے. تو آج ہماری جو ساری ڈسکشن ہوگی وہ انشاءاللہ اعراب کے حوالے سے ہوگی. ابھی ہم پرانی کچھ چیزوں کو فی الحال پاز پہ کریں گے، ساری جو ہم نے بحثیں کی ہیں ان کو ہم پاز پہ کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، انشاءاللہ میں 2 منٹ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت، وہ بیچ میں ایک معاملہ آ گیا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑی دیر میں نے آواز بند کی تھی. اب انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ آواز واپس آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے جو ٹاپک کرنا ہے وہ ہے اعراب. اعراب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک بار بریف سی ڈسکشن کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم میں سے اکثر انگلش اور اردو کے عادی ہیں. تو انگلش اردو میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ انگلش اور اردو دونوں میں جو ورڈز ہوتے ہیں ان کے اینڈ پہ ہم ہمیشہ ساکن کرتے ہیں. میں اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر میں کہوں فار ایگزامپل دس از بک، اور اس کی اردو اگر ہم دیکھیں، اگر میں لکھ پاؤں یہ کتاب، اور ہے کے بعد بڑی، یہ کیسے لگے گی؟ اللہ اکبر. معذرت، یہ مجھے اردو کی بورڈ تھوڑا یوز میں نہیں ہے، تو آپ اس کو فی الحال سمجھ لیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اردو کتاب ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ وائے سے آ نہیں رہا. میری بھی کوشش تھی کہ شاید وائے سے آ جائے، لیکن وائے سے آ نہیں رہا. یہاں پہ فونیٹک کی بورڈ نہیں ہوا ہوا، تو خیر اللہ مالک ہے. آپ اس کو سمجھ لیں کہ فی الحال لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب انگلش میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں دس از اے بک، تو یہ جو دس کا ایس ہے یہ بھی سائلنٹ رہتا ہے. از میں یہ جو ایس ہے یہ بھی سائلنٹ رہتا ہے. اور بک کا جو کے ہے یہ بھی، یعنی اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، یہ ساکن ہے. سائلنٹ نہیں بلکہ ساکن ہے. دس میں ایس بھی ساکن ہے، از میں ایس بھی ساکن ہے، اور بک میں کاف بھی ساکن ہے. اسی طرح اردو میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ کتاب ہے. اردو میں بھی ہر ورڈ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے. انگلش میں بھی یہ رول ہے اور اردو میں بھی یہ رول ہے. اس کے برخلاف عربی میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور عربی میں اکثر جو کلمات ہیں ان کے آخر کی حرکت کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، اور اس آخر کی حرکت جو ہے اس کی گرامیٹیکل ایک امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن. آپ نے جو یہ لکھ کے دے دیا، یہ ایک کتاب ہے.
بٹ خیر میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہر ورڈ جو ہے اردو اور انگلش میں اس کا آخری حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں کلمات کا جو آخر ہے، ہر ورڈ کی بات نہیں کر رہے، اسما میں خاص کر یہ امپورٹنٹ ہے چونکہ ابھی ہم اسم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اسما میں اسم کے آخری جو حرف ہے یا آخری دو حروف بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. کبھی آخری ایک حرف پہ ہوگا، کبھی آخری دو حروف پہ ہوگا. آخری کے جو حرف ہے اس میں کچھ عرب نے تبدیلیاں کی ہیں، کچھ چینجز کی ہیں، اور ان چینجز کی گرامیٹیکل امپورٹنس رکھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو صحیح یوزج ہے وہ انشاءاللہ کبھی آگے جب جیسے ہم فیل کے ٹاپک پہ جائیں گے خاص کر تب آئے گا. اب میں اس کی ایک ایگزامپل یہاں پہ دے رہا ہوں، لیکن چونکہ ابھی ہم نے فیل کا ٹاپک نہیں کیا ہوا اس لیے فیل والے ٹاپک کو، فیل والے پارٹ کو ہم اگنور کر دیں گے اور باقی پارٹ کو ہم لے لیں گے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ حامد نے شاہد کو مارا، تو میں انگلش میں کہوں گا حامد ہٹ شاہد، اور اردو میں کہوں گا حامد نے شاہد کو مارا. ٹھیک ہے. اچھا، ان دونوں سینٹنسز میں مارنے والا کون ہے اور مارا جس کو جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جیسے اگر ہم انگلش میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ مارنے والا کون ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ حامد سبجیکٹ ہے اور شاہد آبجیکٹ ہے، لیکن یہ پتا کیسے چلا؟ سیکوینس ہے. بارک اللہ فیکم. یہ سیکوینس سے پتا چلا. اگر اس سینٹنس کو، اگر اسی سینٹنس کو میں اس طرح لکھوں کہ حامد کو میں لے آؤں یہاں سے ہٹا کے شاہد کے پاس، اور شاہد کو میں لے آؤں یہاں سے ہٹا کے، اب یہ دو سینٹنسز ہیں حامد ہٹ شاہد اور شاہد ہٹ حامد. یا ویسے میں پاسٹ ٹینس کرا تھا اس لیے ہٹ یعنی اس نے مارا، حامد نے شاہد کو مارا، اور اس سینٹنس میں شاہد نے حامد کو مارا. اب دیکھیں ان دونوں سینٹنسز میں ورڈ کی پلیسمنٹ کی وجہ سے کہ اس کو ورب کے بعد لا رہے ہیں یا سینٹنس سے پہلے لا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو فیل کا کرنے والا ہے اور جس کے اوپر فیل کیا جا رہا ہے وہ معنی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انگلش میں سیکوینس بہت میٹر کرتی ہے. کچھ اور چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں بالکل، لیکن سیکوینس بھی بہت میٹر کرتی ہے. اردو میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ مارنے والا کون ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ حامد نے شاہد کو مارا. اس میں ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ مارنے والا کون ہے اور مارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جو یہ کنیکٹنگ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو پریپوزیشنز ہیں، یہ جو نے اور کو کے ورڈ ہیں. اب اگر میں اس سینٹنس کو اس طرح لکھوں، حامد کو شاہد نے مارا. ٹھیک ہے. حامد نے شاہد کو مارا اور حامد کو شاہد نے مارا. اب ان دو سینٹنسز کا معنی جو ہے وہ الٹ ہو رہا ہے کہ ایک جگہ پہ حامد مارنے والا ہے اور دوسرے سینٹنسز میں حامد کو مارا جا رہا ہے. کس طرح یہ تفریق آئی؟ یہ کنیکٹنگ ورڈ سے. ٹھیک ہے. کنیکٹنگ ورڈ سے. اگر اسی سینٹنس کو، یہ جو حامد کو شاہد نے مارا ہے، اگر میں اس کو اس طرح لکھ دوں شاہد کو حامد نے مارا، تو اب آپ مجھے بتائیں یہ سینٹنس 1 ہے، یہ سینٹنس 2، یہ سینٹنس 3 ہے. تو جو سینٹنس 3 ہے وہ معنی میں سینٹنس 1 کی طرح کا ہے یا سینٹنس 2 کی طرح کا ہے؟ سینٹنس 1 کی طرح کا ہے. کیوں؟ کیونکہ شاہد کے ساتھ جو پریپوزیشن لگا ہوا ہے کو، وہ یہاں پہ بھی کو ہے اور یہاں پہ بھی کو ہے. تو یہ کو بتا رہا ہے کہ مارا جو ہے وہ شاہد کو مارا گیا ہے، اور مارنے والا کون ہے یہ نے واضح کر رہا ہے. تو جو پوائنٹ میرا تھا وہ یہ تھا کہ انگلش اور اردو میں کچھ معنی دینے کے لیے کہیں پہ سیکوینس امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کون آگے آ رہا ہے کون پیچھے آ رہا ہے، اور کہیں پہ کچھ کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، کچھ پریپوزیشنز ہوتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
لینگویجز میں اپنا اپنا اعتبار ہوتا ہے کہ کس طرح ایک معنی واضح کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جائے. انگلش نے سہارا لیا کہ ورڈ کو کہاں رکھا جائے, اور اردو نے زیادہ سہارا لیا کہ اس کے جو کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں. اردو میں بھی ورڈز کو آگے پیچھے کرنے سے کبھی معنی چینج ہو جاتا ہے, ایسا بالکل ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کے برخلاف عربی میں جو قاعدہ ہے, عربی میں عرب نے جو زیادہ یوز کیا, عرب نے یوز کیا اعراب. عرب نے اعراب کس طرح یوز کیا؟ اب یہ ضربہ ایک فعل ہے, لیکن چونکہ ہم نے فعل کی ڈسکشن نہیں کی ہے اس لیے ہم ضربہ کے حوالے سے کلام نہیں کریں گے, ضربہ کے حوالے سے بات نہیں کریں گے. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارا, اس نے مارا. ٹھیک ہے, اب ہمارے جو دو لوگ تھے ان کو ہم واپس لے آتے ہیں, حامد اور دوسرا آ گیا شاہد. ٹھیک ہے, اب اگر سینٹینس اس طرح لکھا ہوا ہو, ضربہ حامد شاہد, اب یہ سینٹینس جو ہے اس میں کلیئر نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے اور مارا کس کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میں پوزیشن آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر دوں, ضربہ شاہد حامد, اب بھی معنی کلیئر نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے اور مارا جا کس کو رہا ہے. ٹھیک ہے, عربی میں یہ جو اردو میں نے اور کو جیسے کلمات تھے, اس طرح کے کلمات زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتے. تو عرب نے کیا ٹیکنیک یوز کی تھی, یا عرب نے کیا لنگوسٹک ٹول یوز کیا تھا ان معنی کو واضح کرنے کے لیے؟ عرب نے کیا کیا, عرب نے فار ایگزامپل اس سینٹینس میں کہا ضرب حامد, ضرب حامد شاہدن. ٹھیک ہے, ضرب حامد شاہدن. اب حامد اور شاہد میں کیا فرق ہے؟ حامد میں فرق یہ ہے کہ حامد کا جو آخر کا دال ہے اس پہ آ رہا ہے ڈبل ضمہ. ٹھیک ہے, جو پیش تھا تنوین کے ساتھ وہ پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فی الحال تنوین کو اگر میں اگنور بھی کر دوں تو حامد پہ آ رہا ہے ضمہ, اور شاہد پہ کیا آ رہا ہے؟ شاہد پہ آ رہا ہے آخر میں فتحہ. ٹھیک ہے, فتحہ آ رہا ہے. شاہد پہ آ رہا ہے شاہدن, حامدن اور شاہدن. اب ضرب حامدن شاہدن, اس کا معنی کیا ہو گیا؟ مارا حامد نے شاہد کو. اچھا جی, ضرب حامدن شاہدن, اس سینٹینس کا مطلب ہے مارا حامد نے شاہد کو. اب یہ نے اور کو کس طرح فرق کیا جا رہا ہے کہ حامد کے جو آخر میں حرکت ہے وہ شاہد کی آخر کی حرکت سے ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کیا کیا جائے, اب اگر کیا کیا جائے, اب اگر میں اسی سینٹینس کو لکھوں لیکن میں یہ کروں کہ میں حامد کو حامدن کی جگہ پہ کر دوں حامدن, اور شاہد کو شاہدن کی جگہ پہ کر دوں شاہدن کی جگہ پہ کر دوں شاہدن, شاہدن کی جگہ پہ شاہدن. اب اس سینٹینس کا ترجمہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی, اس سینٹینس کا ترجمہ ہو جائے گا مارا شاہد نے حامد کو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو معنی آ رہا تھا وہ سیکوینس کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا, وہ کس وجہ سے آ رہا تھا؟ وہ آخر میں جو یہ حرکت تھی, جو دال پہ حرکت تھی, اس کی وجہ سے معنی چینج ہو رہا تھا. تو اب دیکھیں, حامدن جب ضمہ کے ساتھ تھا تو حامد مارنے والا تھا, اسی لیے اس سینٹینس میں جب شاہدن, شاہد پہ جب ضمہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ شاہد یہاں پہ مارنے والا ہو گیا ہے, اور حامدن فتحہ کے ساتھ اب اس کا مفعول ہو گیا, یعنی کہ اب حامد کو مارا جا رہا ہے. حرکت کا اپنا میننگ کچھ نہیں ہے, لیکن حرکت جو ہے اس کی وجہ سے اس ورڈ کا سینٹینس میں کی کیا پوزیشن ہے یا سینٹینس میں اس کا کیا رول ہے, یہ چینج ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر دیکھیں اسی سینٹینس کو اگر میں اس طرح کہہ دیتا ضرب شاہدن حامد, اب بتائیں کہ سینٹینس 1 2 اور 3, تو سینٹینس
3 की जो मीनिंग है वो सेंटेंस 1 की तरह होगी या सेंटेंस 2 की तरह होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से जो अक्सर हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि सेंटेंस 3 की जो मीनिंग है वो सेंटेंस 1 की तरह होगी, सेंटेंस 2 की तरह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ड के आखिर की जो हरकत आ रही है। ठीक है, देखें यहाँ पे शाहिद जो है वो फतहा के साथ आ रहा है और शाहिद यहाँ पे फतहा के साथ आ रहा था। इसका मतलब है कि शाहिद जो है इस सेंटेंस से ही मफूल था कि शाहिद को मारा जा रहा था, और शाहिद इस सेंटेंस से ही मफूल है कि शाहिद को मारा जा रहा है। और हामिदुन इस पे ज़म्मा आ रहा था आखिर में, और यहाँ पे हामिदुन पे ज़म्मा आ रहा था, तो इसका मतलब है कि हामिद यहाँ पे मारने वाला है, फाइल है, और यहाँ पे भी मारने वाला है, फाइल है। इस सेंटेंस में हामिद पे चूंकि फतहा आ रहा है, इस वजह से हामिद यहाँ पे असल में मफूल है, हामिद को मारा जा रहा है, और शाहिद पे ज़म्मा है, शाहिद मारने वाला हो रहा है। फिलहाल मेरा पॉइंट आपको ये समझाना नहीं है कि कब जो है वो फतहा आता है और कब ज़म्मा आता है, कब फाइल कौन कैसा होता है, मकसद ये नहीं है। मकसद समझाने का ये है कि जिस तरह हमने इंग्लिश में देखा था कि सीक्वेंस की वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है, और उर्दू में हमने देखा था कि ने और को जैसे अल्फाज को इस्तेमाल करने की वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इस तरह अरब ने जो है जो टूल यूज किया है वो वर्ड के आखिर की हरकत यूज की हैं। वर्ड के आखिर की हरकत से अरब ने माने में चेंजेस जनरेट किए हैं, या एक सेंटेंस में एक वर्ड का क्या रोल होगा उसको क्लैरिफाई किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, और आपके जो पुरानी जो पीछे क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उनको जरा सा देख रहा हूँ, उनके जिसके जवाब पॉसिबल होंगे मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। आज हमारे पास इंशाल्लाह टाइम थोड़ा सा है, 7:15 बजे तक हमारी क्लास है इंशाल्लाह। तो हम इस टॉपिक को कोशिश करके अच्छे तरीके से इंशाल्लाह देख लेंगे, ताकि इसके हवाले से जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एराब चूंकि इंग्लिश और उर्दू में नहीं है, इसलिए इसको समझने में शुरू में कुछ थोड़ा सा चैलेंज आता है, लेकिन बाद में ये चीज़ इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, एक ही सवाल आया था कि ऑर्डर डज नॉट मैटर इन अरेबिक, क्योंकि इसकी जरूरत एराब ने पूरी कर दी। जी, अक्सर जगहों पे ऑर्डर जो है वो माने को चेंज नहीं कर रहा होगा, माने को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा होगा, हरकत या एराब जो है वो चेंज करता है। ठीक है, वो उससे माना चेंज होता है। लेकिन इसका ये मतलब हम इससे ये नहीं ड्राइव करेंगे कि अरबी में सीक्वेंस की बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अरबी में सीक्वेंस की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो दूसरी तरह है। ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे आएगी कि अरबी में सीक्वेंस किस तरह मैटर करती है। सीक्वेंस आगे पीछे करने से, यानी किसी चीज का हक था कि वो बाद में आए, उस चीज को अगर पहले ले आते हैं तो उसके बलागत में, यानी लिटरेचर में, लैंग्वेज में और लिंग्विस्टिक्स में उसकी इंपॉर्टेंस है। उसके पीछे भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं जो कि अरब ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, और वो इंशाल्लाह आगे आएंगे तो हम देखेंगे। लेकिन ये कि आखिर का जो कलमे का जो आखिर है, जो उसका एंड है, उस पे जो हरकत हैं वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, एक उसकी एक बहुत ज्यादा अहमियत है, एक हैसियत है माने को वाज़ेह करने में। ठीक है जी। दूसरा इनका सवाल क्या था कि पॉसिबल टू यूज सिंगल हरका इंस्टेड ऑफ तनवीन, व्हाट विल यू से? देखिए, कुछ कलमात ऐसे हैं जो कि अरब ने तनवीन के साथ इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हामिदुन, इसको अरब ने, यानी इसम में जो ओरिजिनल है, जो असल है, इसम के हवाले से जो असल है वो ये कि उसके आखिर में तनवीन आएगा। ठीक है, ये इसम का असल है कि उसके आखिर में तनवीन आएगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे तनवीन नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर कलमे में अल आ जाए शुरू में, तो आखिर में तनवीन नहीं आएगा। उसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं जो इंशाल्लाह आगे टॉपिक आएगा तो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। वरना असल ये है कि इसम में तनवीन आएगा, इल्ला ये कि कोई वजह ऐसी आ जाए जिसकी वजह से तनवीन ना आ रहा हो। उनमें से एक वजह हमने अभी तक पढ़ी है, और वो है शुरू में अल। ठीक है, तो जब शुरू में अल आ जाएगा तो इसे पे तनवीन नहीं आएगा। ठीक है जी। अम, हरकत के मीनिंग होते हैं, मैंने क्लियर। अच्छा, एक ये सवाल है, हाम शाहिदन, यानी जब मैं ये फतहा के साथ लिख रहा था, यानी जब मैं मिसाल के तौर पे मैंने लिखा था शाहिदन, तो मैं अलिफ लिख रहा था। ठीक है, ये अलिफ मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले क्लैरिफाई किया था या नहीं किया था। अगर भूल गया तो खैर अभी मैं अभी मैं बता देता हूँ। अगर पहले बताया था तो इंशाल्लाह रिपीट हो जाएगा। देखिए, अम, अगर मैं लिखूं शाहिदुन और मैं लिखूं
शाहिदन, और मैं लिखूं शाहिदिन, ठीक है। तो ये इस तरह क्यों होता है कि ज़म्मा के आखिर में अलिफ नहीं लिखा जाता, कसरा के आखिर में अलिफ नहीं लिखा जाता, लेकिन फतहा के आखिर में अलिफ लिखा जाता है? तो इसका ताल्लुक है तजवीद के रूल से, ठीक है। तजवीद के रूल से किस तरह है, आपने यानी जिसने भी कुरान का नाज़रा वगैरह पढ़ा हो या कुरान देख के पढ़ते हो, जिन्होंने हिफ्स किया उनको पता होगा कि हम कलिमात के आखिर में जब वक्फ करते हैं, ठीक है, जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है या आयत कंप्लीट हो जाती है, तो आयत के बिल्कुल एंड में हम वक्फ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीम पे साकिन ले आए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नून पे साकिन ले आए, और रहमानिर रहीम, आखिर में हम जो है जब रुकते हैं आयत पे तो हम उसको साकिन कर देते हैं, ठीक है। ये है तजवीद का कायदा या किरात का कायदा। ऐसी केस में जब ज़म्मा हो तो जब हम इस पे वक्फ करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे शाहिद, शाहिदुन पे जब वक्फ पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे शाहिद। जब शाहिदिन पे वक्फ करेंगे, जब शाहिदिन पे वक्फ करेंगे तब भी हम कहेंगे शाहिद, लेकिन जब शाहिदन पे वक्फ करेंगे तो हम पढ़ेंगे शाहिदा, शाहिद नहीं पढ़ेंगे उस वक्त, बल्कि पढ़ेंगे शाहिदा, और अलिफ की तरह खींचेंगे इसको। तो ये जो खींचने का अमल है तजवीद के हवाले से, सिर्फ उस वजह से इस अलिफ को लिखा जाता है अरबी में फतहा के साथ, तनवीन के साथ, ठीक है, वैसे नहीं। लेकिन जब तनवीन आ जाएगी और फतहा के साथ आएगा तो अक्सर जगहों पे, हर जगह पे नहीं है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, वो उसका भी ताल्लुक तजवीद से है ज्यादातर। तो ये इसका ताल्लुक जो है, यानी अलिफ क्यों लिखा जा रहा है, ये तजवीद और किरात के रूल के हिसाब से कि जब इस पे वक्फ किया जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा शाहिदा, ठीक है जी, वरना इसके कोई और मीनिंग नहीं है इस अलिफ का, ठीक है जी। अब मैं और नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एराब बिल्कुल इंशाल्लाह अभी रिपीट करूंगा, और ये जो हरूफ असलिया वगैरह के हवाले से सवाल था, ये इंशाल्लाह अगर क्लास के आखिर में टाइम मिला तो मेरी गुजारिश होगी कि आप उस वक्त फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हम एराब के टॉपिक को कर रहे हैं, ठीक है। ये फातिमा आपका जो सवाल है कि इफ प्लेसमेंट डज नॉट चेंज द मीनिंग इन अरबिक कैन वी प्लेस सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, इसकी कुछ जगहें होती हैं जहां पे ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हर वक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ रूल्स भी हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और जब जो मैंने जैसे कहा कि जिस चीज का जहाँ पे हक है, क्या एक चीज ने बाद में आना है, अगर उसको हम पहले लाते हैं तो उसकी कोई वजह होती है, ठीक है, और उसकी जो वजह होती है वो इंशाल्लाह कभी डिस्कस हो जाएगी, आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन ये जो आखिर की जो हरकत है इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे रहती है। एराब तो बात की इजाद है, अरब तो बगैर एराब के लिखते थे। जफरुल्लाह साहब, आपने जो बात की है कि एराब तो बात की इजाद है, अरब तो बगैर एराब के लिखते थे, ये एराब बात की इजाद नहीं है, वर्ड्स पे हरकत लगाना ये बात की इजाद है। अरब जो है वो बोलते जब थे तो वो एराब के एतबार से बोलते थे, और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि उनकी जो भी अगर हमें लिखी हुई चीज मिलती है, उनकी जो सुनी हुई चीजें मिलती है, जो शेर व शायरी वगैरह मिलती है, कुरान है, कुरान में जो है एराब का ख्याल रखा गया है। कुरान को जब पढ़ा जाता है तो एराब, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि एराब चेंज होने से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो ऐसे बहुत से शवाहिद हमें मिलते हैं कि एराब की जो बात है वो तो बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन हाँ, कुरान मजीद में खासकर ये जो हरकत लिखी हुई होती हैं कि फतहा कहाँ है, ज़म्मा कहाँ है वगैरह, ये जो है इसमें जो है ये बाद में किया गया था, लेकिन एराब पहले का है, क्योंकि क़िराआत में भी जो है वो कहीं पे डिफरेंस आ जाता है एराब का, कुछ इसको किसी और एराब से पढ़ते हैं, कुछ किसी और एराब से पढ़ते हैं, तो वो अपनी जगह पे एक पूरा मामला और है, वो इंशाल्लाह आगे जैसे जाएंगे तो ये डिटेल्स खुलेंगी। क्या आखिर का कसरा भी कभी यही रूल होगा, कौन से वाला रूल, ये मुझे आप वापस बताइए। देखिए, अभी मैं जो बात मैं फोकस करूं, आप कोशिश किया करें कि अपने सवाल उसी हवाले से किया करें। जब मैं उस टॉपिक को छोड़ दूं या मैं आपको कहूं कि यानी मैं इस टॉपिक से बिल्कुल फारिग हो गया हूं, अब मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, फिर आपके जहन में कोई चीज आए कि यार ये हमने कवर नहीं किया, ये हमने कवर नहीं किया, हमने कवर नहीं किया, तो आप बताइएगा। अभी मैंने तो अभी सिर्फ एराब का टॉपिक शुरू किया है, और मैंने ना एराब बताया है कि एराब होता क्या है, मैंने आपको सिर्फ ये बात क्लियर की है कि अरबी में
ورڈ کے آخر میں، ہم ابھی اسم کی زیادہ بات کر رہے ہیں، اسم میں ورڈ کے آخر میں یعنی ایک کلمے کے آخر میں جو حرف یا دو حرف ہوتے ہیں ان کی حرکات جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. میں نے فی الحال صرف اتنی بات کو ہے اس پہ میں نے بات کی اور اس کی میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ کس طرح وہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. مفعول، فاعل اور اس کی بحث میں ہم بالکل نہیں جا رہے فی الحال. جو عربک سینٹینس پڑھے تو کیا لاسٹ والے لفظ کو وقف کر کے پڑھے گا؟ دیکھیں ابھی جب ہم، میں آپ تھوڑا سا صبر کریے گا، میں یہ آپ کو سب بتا دوں گا، آپ فکر نہ کریں. جب میں نہ بتاؤں کلاس ختم کر دوں تو آپ سوال کیجیے گا، لیکن جب تک میں کلاس ختم نہیں کر رہا تب تک آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. میں انشاءاللہ یہ چیزیں کس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کس کا کیا کرنا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں اس چیز کی. اگر آپ ایسے سوال بیچ میں کریں گے میں ان چیزوں میں چلا جاؤں گا تو جن کو اگر کوئی اور دوسری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی وہ بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو جب میں ایک چیز بتاؤں گا تو اگر نہ بتائی ہو کلاس کے آخر تک تب آپ بالکل کہہ دیجیے گا. اچھا، بیچ میں ایک ان کا یہ سوال ہے کہ عربک سینٹینس جب پڑھیں گے تو کیا لاسٹ والے لفظ کو وقف کر کے پڑھیں گے؟ دیکھیں قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو آگے آخری اس پہ وقف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عربی بولی جو جاتی بھی تھی تو اس میں بھی آخر میں جب سینٹینس آپ کمپلیٹ کریں گے تو اس میں آخر میں وقف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر ورڈ کو وقف کر کے نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. جیسے اب اگر مجھے یہ سینٹینس پڑھنا ہے تو اس کو میں ضرب حامدہ شاہد نہیں پڑھوں گا، میں اس کو ضربا حامدن شاہدن، یہ ابھی ہم جب تک ہم کلاس میں ہیں تب تک ہم آخر میں وقف نہیں کریں گے. ہم آخر میں حرکت کو واضح کریں گے تاکہ ہمیں اعراب ریوائز ہو جائے، یعنی جو بھی حرکت پڑھنی چاہیے کیوں پڑھنی چاہیے وہ انشاءاللہ ابھی یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. فی الحال جو میرا پوائنٹ تھا میں اس کے علاوہ کوئی اور جواب فی الحال نہیں دے رہا. پوائنٹ صرف یہ تھا کہ عربی میں خاص کر اسما میں ورڈ کے آخر میں جو ایک حرف یا دو حرف ہوتے ہیں کچھ سچویشنز میں ان کی حرکات بہت میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. فی الحال صرف یہ بات تھی. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک اعراب پہ. ٹھیک ہے جی. اعراب. ٹھیک ہے. اب اعراب اگر ہم اپنے نوٹس میں چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے عربی زبان میں اسم کے آخری حصے پر جو تبدیلی آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. آخری حصے کا کیا مطلب ہے یہ میں نے بیچ میں 2-3 بار مینشن کیا ہے کہ آخری حصے کا مطلب یا تو لاسٹ الفابیٹ ہو جائے گا آخری حرف، یا پھر لاسٹ 2 الفابیٹس ہو جائیں گے آخری 2 حروف. اکثر جگہوں پہ صرف آخری جو لاسٹ الفابیٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے، لیکن کچھ بعض سچویشنز ایسی ہیں جہاں پہ آخری کے 2 حروف بھی میٹر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اکثر جگہوں پہ آخری حصے کا مطلب ہوگا آخری جو الفابیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں اسم کے آخری حصے پر جو تبدیلی آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی فی الحال ایک بریف ڈیفینیشن بھی ہو گئی کہ اعراب کیا ہوتا ہے. اعراب عربی زبان میں اسم کے آخری حصے پر جو تبدیلی، جو چینج، جو تغییر آتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اگر کسی اسم پر اعراب یا کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ایسے اسم کو اس وقت معرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ اسما جن کے آخر میں اس طرح کی چینج ہوتی ہے ان کو معرب کہتے ہیں. اسم پر کوئی بھی تبدیلی کسی عامل کی وجہ سے ہوتی ہے جو اسم کی اعرابی تبدیلی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسم کے جو بھی اعراب ہیں اور کون کون سے اعراب ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن جب بھی یہ اعراب چینج ہوتا ہے، اب جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا مثال کے طور پہ کہ حامدن شاہدن، یہ کسی وجہ سے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی عامل کا مطلب ہے کوئی عمل کرنے والا، کوئی چیز ایسی آئے گی جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اعراب میں چینج آ رہا ہے، آخری حصے پر کوئی چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس حوالے سے کچھ سوالات جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے وہ کیا تبدیلی ہے. ٹھیک ہے. کہ تبدیلی کس طرح کی ہوگی، ہم تبدیلی کو کیسے پہچانے کہ کیا تبدیلی ہوگی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کب ایک تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے. فی الحال ایسا کریں ذرا سے 2 منٹ کا ہم بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 سے 3 منٹ کا بریک کرتے ہیں. مجھے یہاں پہ ذرا لیپ ٹاپ کی چارجنگ کا ایک ایشو ہے، مجھے اس کو چیک کرنا ہے، اور آپ لوگ تھوڑا سا
ब्रेक कर लें, थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश कर लें, इंशाल्लाह फिर हम एराब के टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। आमिल को रफा भी कहते हैं, नहीं आमिल को रफा नहीं कहते, आमिल का मतलब सिर्फ अमल करने वाला, कि कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी इसम में कोई एराब जनरेट कर रही है उसको आमिल कहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस टॉपिक को मैं अभी 2 से 3 मिनट के बाद कंटिन्यू करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो एक बार हम वापस जो है एराब के टॉपिक को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हम, अगर आपको याद हो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, शुरू से जो मैं बात कर रहा हूँ वो हमारा टॉपिक चल रहा था इस्म। इस्म के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इस्म के हवाले से आपको हर वक्त 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। उसमें से पहली चीज़ थी इस्म की वसअत, दूसरी चीज़ थी इस्म का जिन्स, तीसरी चीज़ हमने की थी उसका अदद, और चौथी चीज़ मैंने आपको बताया था कि इस्म का एराब। ठीक है, 2, 3 और 4। वसअत के एतबार से हमने देखा था कि इस्म या मारफा होगा या नकरा होगा। ठीक है, जिन्स के एतबार से हमने देखा था कि इस्म या तो मुजक्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा। ठीक है, और अदद के एतबार से हमने देखा था कि इस्म या वाहिद होगा और हमारे सब्जेक्ट के लिए या फिर जमा होगा। ठीक है जी, इस्म या वाहिद होगा या जमा होगा। हमने मारफा नकरा देखा था कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, मुजक्कर और मुअन्नस, तज़कीर व तानीस, यानी मुजक्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है, और अदद में वाहिद क्या होता है, जमा क्या होता है। इस तरह अरबी में हर इस्म का कोई ना कोई एराब होता है। ठीक है, एराब क्या होता है, देखें मिसाल के तौर पे जो वसत की हमने बात की थी, तो वहां पे हमने बात की थी कि एक इस्म अपने अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितनी चीज़ों को शामिल किए हुए है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ किताबुन, कोई भी किताब, तो अब ये किताबुन का कलमा जो है वो अगर आप लाइब्रेरी में जाएं तो जितनी भी किताबें हैं उन सब पे ये कलमा अप्लाई हो सकता है कि सारी की सारी किताबें हैं। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ मुझे किताब चाहिए, तो वो लाइब्रेरियन कोई भी हजारों किताबों में से कोई भी किताब दे देगा, तो मेरी मेरी जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, जिन्स के एतबार से जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि वहाँ पे बात थी एक इसम के जेंडर के हवाले से, और जेंडर एक हकीकतन होता है। हकीकतन का क्या मतलब है कि जब जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने जोड़ों की फॉर्म में पैदा किया है, जिसका मर्द है उसकी औरत है, जिसका मुज़क्कर है उसकी मुअन्नस है, तो उस एतबार से जिन्स होता है। अदद क्वांटिटी को हमने कहा था कि एक चीज़ कितनी है, किताबुन एक किताब है, कुतुबुन तीन या तीन से ज़्यादा किताबें हैं। ठीक है, तो एराब के बारे में जब हम आते हैं तो एराब हमें जहन में रखना है कि एराब किसको कहते हैं। एराब इस्म के जो आखिर में, इस्म के आखिर में कुछ तब्दीली होती है उसको हम कहते हैं एराब।
وہ کس طرح ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم نے حامدن دیکھا تھا، حامدن، حامدن اور حامدن، ٹھیک ہے، حامدن، حامدن، حامدن اور حامدن، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو تین کلمے ہیں ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ ان سب کا معنی تو حامد ہی ہے، ان سب کی عدد بھی سیم ہے، وسعت بھی سیم ہے اور جنس بھی سیم ہے، صرف ان میں فرق کیا ہے کہ جو آخری، اچھا ہم حرکات بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ڈفرنٹ ہے، کیونکہ حامدن پہ ہا پہ الف ہے اور ہا پہ فتحہ ہے اور میم پہ کسرہ ہے، اور یہ چیز تینوں جگہوں پہ حامدن، حامدن، حامدن۔ فرق کہاں پہ ہے؟ فرق اسم کے صرف اور صرف آخری حصے پہ ہے، ٹھیک ہے، اسم کے صرف اور صرف آخری حصے پہ ہے، جو اس کا آخری کا الفابیٹ ہے، وہاں پہ فرق ہے۔ حامدن، اس میں دال پہ اگر آپ دیکھیں تو دال پہ آیا ہوا ہے ضمہ، حامدن دال پہ آیا ہوا ہے فتحہ، اور حامدن دال پہ آیا ہوا ہے کسرہ، باقی پورا ورڈ ویسا کہ ویسا ہی ہے۔ تو یہ جو آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، اس تبدیلی کو کہا جاتا ہے اعراب، اس تبدیلی کو کہتے ہیں اعراب، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کا اعراب یہاں پہ الگ ہے، یہاں پہ الگ ہے، یہاں پہ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ آخر میں جو چینج ہے اس کو کہتے ہیں اعراب۔ اچھا، اب چونکہ دیکھیں جیسے آپ کے نوٹس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی اسم پر اعراب یا کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو وہ اسم معرب کہلاتا ہے۔ جو ان کا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب دکھتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے معرب، یعنی ان میں چینج جب ہوتا ہے تو دکھتا ہے، دکھتا ہے مطلب اصل میں عرب نے اس کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں چینج کیا ہے، جیسے حامدن، حامدن اور حامدن۔ لیکن کچھ کلمات ایسے بھی ہیں، کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جن کا عرب نے اس طرح اعراب شو نہیں کیا، یا اعراب اس کیٹیگری کا کہیں چینج نہیں کیا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ورڈز جن کا آخر میں اعراب چینج ہوتا ہے ان ورڈز کو کہا جاتا ہے معرب، ٹھیک ہے۔ اس کے برخلاف جو اصطلاح ہوتی ہے، جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کر لیں گے۔ فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعراب جو ہے وہ اسم کے آخری حصے میں جو چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اعراب، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں اعراب ہیں، یہ بھی ایک اعراب ہے، یہ بھی ایک اعراب ہے اور یہ بھی ایک اعراب ہے، لیکن یہ تینوں ڈفرنٹ اعراب ہیں، ان تینوں کا ڈفرنٹ نام ہے۔ جس طرح جنس کا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہر اسم کا جنس ہوگا، لیکن وہ جنس ہو سکتا ہے مذکر ہو اور ہو سکتا ہے مؤنث ہو۔ ہر اسم کی وسعت ہوگی، ہو سکتا ہے معرفہ ہو سکتا ہے نکرہ ہو۔ ہر اسم کی عدد ہوگی، ہو سکتا ہے واحد ہو سکتا ہے جمع ہو۔ تو اسی طرح ہر اسم کی کچھ نہ کچھ اعرابی حالت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو اردو میں اعرابی حالت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اعرابی حالت، یا عربی میں صرف اگر آپ اعراب بھی کہتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے۔ تو ہر اسم کا کچھ نہ کچھ اعراب ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا اعراب ہوتا ہے، یعنی اعراب کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اعراب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس مینشنڈ ہے اعراب، اور انہوں نے آپ کو 3 ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، جیسے کہ عابدن، کاتبن اور عاملن۔ آپ دیکھیں ان تینوں میں بھی فرق اسی طرح ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا، میں نے آپ کو ایک ہی ورڈ میں دکھا دیا کہ اس کے آخر میں، عابدن کے آخر میں، عابدن کے آخر میں کیا ہے؟ عابدن کے آخر میں کیا ہے؟ کون سی حرکت ہے؟ ضمہ ہے، عابدن کے آخر میں ضمہ ہے، اور کاتبن کے آخر میں کیا ہے؟ فتحہ ہے، ٹھیک ہے، تنوین کے ساتھ ہے، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن فی الحال اگر ہم تنوین کو اگنور بھی کریں تو کاتبن کے آخر میں فتحہ ہے اور عامل کے آخر میں کیا ہے؟ کسرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ضمہ آ رہا ہے، یہاں پہ فتحہ آ رہا ہے اور یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے، تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ تینوں الگ الگ اعرابی حالت میں ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیٹیل آپ کو بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں اسم کی 3 قسم کی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، اور یہ اعرابی حالتیں جملے میں کلمے کی حیثیت کے لحاظ سے واقع ہوتی ہیں۔ یہ خیر بات میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا انشاءاللہ کہ یہ کب چینج ہوتے ہیں، بٹ فی الحال جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ اعرابی حالتیں کون سی ہوتی ہیں، تو وہ ہوتی ہیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر،
ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں رفع. اچھا اب اس کو دیکھیں، کہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسم حالت رفع میں ہے یعنی کہ اسم رفع ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسم مرفوع ہے. دونوں بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی، یا تو حالت رفع ہے یا پھر اسم مرفوع ہے. دوسری جو اس کی اعراب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، وہ کہلاتا ہے نصب. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسم حالت نصب میں ہے یا پھر ایک اسم منصوب ہے. ٹھیک ہے، ایک اسم منصوب ہے. اور تیسری حالت کہلاتی ہے حالت جر. ٹھیک ہے، اور اس وقت ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک بات ابھی ہم نے یہ دیکھ لی. ابھی ہم دو باتیں ہم دیکھ چکے ہیں. ایک بات یہ کہ اعراب کہتے کس کو ہے. اعراب ہم کہتے ہیں اسم کے آخری حصے پہ جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. اعراب کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اعراب رفع ہو سکتا ہے، اعراب نصب ہو سکتا ہے، اور اعراب جر ہو سکتا ہے. یعنی اگر میں آپ کو رینڈملی کوئی بھی اسم دے دوں تو اس کی ان تینوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حالت ہوگی. یعنی یا تو وہ رفع میں ہوگا، یا وہ نصب میں ہوگا، یا وہ جر میں ہوگا. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک یہ بات کلیئر ہوگی کہ اعراب کہتے کس کو ہے. اعراب اسم کے آخر میں جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اب وہ تبدیلی کس کس طرح کی ہو سکتی ہے، یعنی اعرابی حالت کون کون سی ہو سکتی ہے. تو اعرابی حالت یا رفع ہو سکتی ہے، یا نصب ہو سکتی ہے، یا جر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے دو سوال جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سوال کیا ہے، کیسے جنریٹ ہوتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی اعرابی حالت ہے. ٹھیک ہے، کون سی اعرابی حالت ہے. ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کب کون سا ورڈ کون سی اعرابی حالت میں آنا چاہیے. یعنی کیا وجہ ہے کہ ایک اسم کسی اعرابی حالت میں ہے. یعنی ایک اسم حالت رفع میں کب ہوتا ہے، یا ایک اسم حالت نصب میں کب ہوتا ہے، یا ایک اسم حالت جر میں کب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اعراب کے حوالے سے دو سوال ہو گئے امپورٹنٹ. ایک تو یہ کہ اب ہم جب بھی ایک اسم کو دیکھیں گے تو ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ وہ کون سی اعرابی حالت میں ہے. یعنی ایک اسم کے اندر کیا کیا سائنز ہو سکتی ہیں، کیا کیا علامت ہو سکتی ہیں، کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں پتا چل جائے کہ یہ اسم اس اعرابی حالت میں ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ ایک اسم کسی بھی اعرابی حالت میں کیوں ہوگا. یعنی ایک اسم حالت رفع میں کیوں ہوگا یا کب ہوگا، اور دوسرا حالت نصب میں کیوں ہوگا اور کب ہوگا، حالت جر میں کیوں ہوگا اور کب ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ جو وجہ کا ٹاپک ہے اس کو آگے جو ٹاپکس آئیں گے انشاءاللہ اس میں ایک ایک ٹاپک میں، یعنی جب ہم ڈفرنٹ ٹاپکس کریں گے تو اس میں ڈفرنٹ ٹاپکس میں ڈفرنٹ وجوہات ہمارے سامنے آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی رہیں گی کہ اسم حالت رفع میں کب ہو سکتا ہے، نصب میں کب ہو سکتا ہے، جر میں کب ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ آپ کے نوٹ سے مینشنڈ ہے کہ کسی بھی ورڈ کی حالت رفع میں آنے کے ٹوٹل 8 ریزنز ہو سکتے ہیں. 8 ریزنز ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ورڈ حالت رفع میں آئے گا. 12 ریزنز ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے حالت نصب میں آئے گا. اور 2 ریزنز ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک اسم حالت جر میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پہ یہ بات مینشن ہے کہ ان کو آگے آنے والے سبق میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب جو ہے، اب مجھے جو ایک بات کلیئر کرنی ہے جو کہ کنفیوژن کا باعث بنتی ہے، اور اس کو ہم ابھی اچھے طریقے سے اگر کلیئر کر لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے بھی اور انشاءاللہ میرے لیے بھی. ٹھیک ہے جی. یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے جو پوچھا ریزن ہے ٹائپ، تو ریزن ہے رفع ٹائپ ہے، نصب ٹائپ ہے، جر ٹائپ ہے. جس طرح مذکر اور مؤنث جنس کی ٹائپس ہیں اسی طرح اعراب بھی جو ہے وہ 3 جو ہے اس کی آپ ٹائپس کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. تنوین کو اعراب نہیں کہہ سکتے، تنوین صرف آخر میں نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب میں ایک چیز جو آپ کو میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں حرکت اور اعراب میں فرق. ٹھیک ہے، حرکت اور اعراب میں فرق. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں، یعنی میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں ان دونوں کا فرق، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں سیم نہیں ہیں. حرکت اور اعراب سیم چیز نہیں ہے. اس کو ابھی سے میں کلیریفائی کر رہا ہوں. اردو میں یہ اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں اعراب، اور اعراب سے مراد ہماری ہوتی ہے حرکات. تو اب میں آپ کو واضح کروں گا کہ حرکت اور اعراب میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جب یہ ٹاپک شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے حرکات دیکھی تھی.
ٹھیک ہے. حرکات میں کیا کیا آیا تھا؟ حرکات میں آیا تھا ضمہ، ٹھیک ہے، ضمہ. دوسری حرکت کون سی آئی تھی؟ دوسری حرکت آئی تھی بارک اللہ فیکم فتحہ، اور تیسری حرکت کون سی آئی تھی؟ کسرہ. ٹھیک ہے جی، کسرہ. اور جب کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی کہ عدم الحرکہ، حرکت نہیں ہوتی، تو ہم نے اس کو اس وقت کہا تھا ساکن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حرکات کون کون سی ہوتی ہیں. حرکات ہوتی ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور یہ تنوین کے ساتھ ہوں یا تنوین کے بغیر ہوں، فی الحال میں اس کو اگنور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور تنوین کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جیسے تنوین کے بغیر لکھا ہے، آپ تنوین کے ساتھ بھی لکھ لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. رہے گی وہ حرکت ہی. ٹھیک ہے، رہے گی وہ حرکت ہی. ضمہ، فتحہ اور کسرہ حرکات ہوتی ہیں، اور جب حرکت نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں کہ ابھی یہ ساکن ہے. ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ حرکت نہیں ہے. اس اعتبار سے عربی میں آپ جب بھی کوئی ورڈ لکھیں گے یا کہیں پہ بھی کوئی بھی ورڈ لکھا ہوگا تو ہر الفابیٹ پہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپشن اویل کیا جائے گا. ایک ورڈ کے جتنے بھی حروف ہوں گے، جتنے بھی الفابیٹس ہیں، ان میں سے ہر کسی پہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آئے گی. یا تو ضمہ آئے گا، یا فتحہ آئے گا، یا کسرہ آئے گا، یا ساکن آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کی اگزامپل دیکھ لیں. جب میں ضمہ کہہ رہا ہوں تو ضمہ کا مطلب ہے میں ضاد پہ کیا کہہ رہا ہوں. جب میں ضمہ کہتا ہوں، دیکھیں جب میں ضمہ بولوں گا تو مجھے ضمہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ضاد پہ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فتحہ لگانا پڑے گا. میم پہ تشدید لگا کے پھر کیا لگانا پڑے گا؟ فتحہ لگانا پڑے گا. اور تشدید میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تشدید اصل میں کیا ہوتی ہے. تشدید نہ خود کچھ حرکت ہے، تشدید صرف سائن ہے کس چیز کی؟ کہ یہاں پہ اصل میں دو میم تھے، ان میں سے پہلا میم کیسا تھا؟ ساکن ضم. دوسرے میم پہ تھی حرکت فتحہ. ٹھیک ہے، اور اب آخر میں لا کے کچھ نہ کچھ مجھے حرکت دینی ہوگی، تو فی الحال میں لکھ رہا ہوں ضمتن. دوسرا میں لکھتا ہوں فتحہ. اب فتحہ میں کیسے کہوں گا؟ فا پہ کیا آ جائے گا؟ فتحہ آ جائے گا. تا پہ کیا آ جائے گا؟ فتح. تو تا ساکن ہو جائے گا. ہا پہ کیا آ جائے گا؟ پھر فتحہ آ جائے گا. اور آخر میں تا آ گیا تو اس کو بھی فی الحال میں ضمہ ہی دے رہا ہوں، فتحتن. کسرتن. ٹھیک ہے. اب اگر ہم کوئی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ورڈ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں مس، میں فی الحال میں صرف لکھتا ہوں مستغفرون. ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کیونکہ اس میں حروف زیادہ ہیں، لیکن اب بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں میم پہ دیکھنے کی کوشش کریں تو میم پہ کیا آ جائے گا؟ مستغفرون. میم پہ آ جائے گا ضمہ، سین پہ آ جائے گا ساکن، تا پہ آ جائے گا فتحہ، غین ہو جائے گا ساکن، فا ہو جائے گا کسرہ، را ہو جائے گا ضمہ، وا ہو جائے گا ساکن، اور نون ہو جائے گا فتحہ. مستغفرون. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورڈ کے ہر الفابیٹ پہ، ایچ اینڈ ایوری الفابیٹ، وہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک آپشن کو اویل کرے گا. یا تو اس پہ ضمہ آئے گا، یا فتحہ آئے گا، یا کسرہ آئے گا، اور اگر ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہے تو اس پہ آ جائے گا ساکن. ٹھیک ہے. اب حرکت کے چیپٹر کو ہم نے یہیں پہ پوز کر دینا ہے کہ حرکات تین ہے، ضمہ، فتحہ اور کسرہ، اور اگر یہ تینوں میں سے کوئی نہیں ہے تو اس وقت ساکن. اور ایک ورڈ اس کے ہر الفابیٹ پہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی آپشن اویل ہوگا. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی ورڈ ہو، چاہے اس میں تین الفابیٹ ہو، جیسے مثال کے طور پہ اگر دو بھی الفابیٹ ہو، مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں من، من، تو دیکھیں میم پہ فتحہ ہے، نون ساکن ہے. اگر میں صرف کہتا ہوں بی، یا جیسے مثال کے طور پہ
چلیں با بھی کافی ہے، بی کہتا ہوں تو با کو بھی کسرہ کے ساتھ پڑھوں گا، ٹھیک ہے. اور جس طرح ہم نے کچھ زیادہ الفابیٹس والے ورڈز دیکھے، تو جتنے بھی الفابیٹس ہوں گے ایک ورڈ کے اندر، وہ تمام کے تمام ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپشن اویل ضرور کریں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ورڈ لکھا ہو جائے اور اس کے اندر ایک حرف ایسا آ جائے جو کہ ان چاروں آپشن میں سے کوئی بھی آپشن اویل نہیں کر رہا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہو گئی حرکت کی بات. اب ہم آتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا اعراب کا. از کو دیکھ لیں، اگر از کو آپ دیکھنا چاہیں، از اس طرح لکھا جائے گا از، تو اس میں حمزہ جو ہے، حمزہ پہ کیا آ جائے گا؟ کسرہ آ جائے گا. اور زال پہ کیا آ جائے گا؟ ساکن آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو کتنے بھی الفابیٹ کا ورڈ کیوں نہ ہو، وہ ان چاروں میں سے اس کے کہیں نہیں، ہر الفابیٹ پہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی آپشن آ جائے گا. اب ہم آتے ہیں اعراب پہ. ٹھیک ہے جی. آپ کون سے قرآن کی بات کر رہی ہیں؟ کہ یعنی کوئی مجھے ورڈ بتائیں جو کہ قرآن میں بغیر حرکت یا سکون کے لکھا جاتا ہو. اچھا، اب ہم آتے ہیں اعراب پہ. تو اگر آپ کو یاد ہو، جو ہم نے ورڈ جو اعراب کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، وہ کیا لکھی تھی کہ عربی زبان میں اسم کے آخری حصے پر، آخری حصے پر جو تبدیلی آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. آخری حصے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب جو ہے مثال کے طور پہ جب میں نے حامدن لکھا تھا، یا چلیں آپ کی جو یہاں پہ نوٹس میں اگزامپل لکھی ہے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں. عابدن کہہ رہا ہوں میں، اور میں دوسرا کاتبن کہہ رہے ہیں، تیسرا عاملن کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں، عابدن، کاتبن، عاملن، ان تینوں میں ایک ڈفرنس ہے، اور وہ ڈفرنس کیا ہے کہ ان تینوں کے آخر کی حرکت ڈفرنٹ ہے. عابدن میں آخر میں ضمہ ہے، کاتبند آخر میں فتحہ ہے، اور عاملن آخر میں کسرہ ہے. اگر سمپلیفائی کرنے کے لیے میں ایک ہی ورڈ لے لوں، ٹھیک ہے، عابدن. اب کیا ہے؟ عابدن، 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 ان تینوں میں چینج کہاں پہ ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف آخر میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اعراب کیا تھا؟ اعراب اسم کے آخری حصے میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اسم عین پہ جو حرکت آ رہی ہے وہ نہیں ہے، با پہ جو حرکت آ رہی ہے وہ بھی اعراب نہیں ہے. عابدن میں واپس عین پہ فتحہ آ رہا ہے، الف ساکن ہے، با پہ کسرہ آ رہا ہے، یہ حرکات ہیں. اور ٹیکنیکلی دال پہ جو آخر میں فتحہ بھی آ رہا ہے یا ضمہ بھی آ رہا ہے، یہ ہے حرکت. لیکن یہ حرکت چونکہ آخر میں آ رہی ہے، اس وجہ سے کچھ جگہوں پہ یہ اعراب کو شو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ حرکت اپنی ذات میں اعراب نہیں ہے. یعنی جو ایک سوال بیچ میں کسی نے پوچھا ہے اور دو تین بار پوچھ لیا ہے، دیکھیں رفع جو ہے، یعنی یہ جو ضمہ ہے، ضمہ کا مطلب نہیں ہوتا رفع، فتحہ کا مطلب نصب نہیں ہوتا، اور کسرہ کا مطلب جر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حرکات الگ ہے، ضمہ فتحہ کسرہ الگ ہے، اعراب جو ہے وہ الگ ہے. اعراب کی جو قسمیں ہیں وہ ہیں رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے. یہ اعراب ہے. ٹھیک ہے. اسم کے اعراب ہوتے ہیں رفع، نصب اور جر. اور چونکہ کسی نے بیچ میں سوال پوچھا تھا تو میں صرف ان کے حوالے سے یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں کہ آپ کے نوٹ سے بھی ایک چیز مینشنڈ ہے کہ ان تینوں حالتوں کے علاوہ ایک اور حالت بھی ہوتی ہے جس کو جزم کہا جاتا ہے. لیکن یہ جزم جو ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جزم فعل کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اور چونکہ ابھی ہم نے جزم نہیں پڑھا ہے، ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا ہے، اس لیے ہم جزم کی ڈیفینیشن، جزم کے بارے میں ہم کوئی ڈسکشن نہیں کر رہے. فی الحال ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اعراب جو ہے وہ ہوگا رفع، نصب اور جر. اعراب کو حرکات سے کنفیوز نہیں کرنا ہے. حرکات الگ چیز ہوتی ہے،
اور اعراب الگ چیز ہوتی ہے. حرکات کون کون سی ہوتی ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی حرکت نہیں ہوگی تو وہ ہو جائے گا ساکن. اور حرکات جو ہے ایک ورڈ کے جتنے بھی الفابیٹس ہوں ان میں سے ہر الفابیٹ پہ کوئی نہ کوئی حرکت آتی ہے، اور اگر حرکت نہیں آتی تو یعنی لازماً ساکن آ جاتا ہے. لیکن اعراب جو ہے وہ اسم کے ہر الفابیٹ پہ نہیں ہوتا. اعراب صرف اور صرف آخر میں شو ہو رہا ہوتا ہے، اور اعراب جب کہا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ اعراب یا تو رفع ہے یا نصب ہے اور یا جر ہے. ان کو حرکات سے کنفیوز نہیں کرنا ہے. حرکات ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہے، اعراب رفع، نصب اور جر ہے. یہ فرق واضح ہے. مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ یہ تھوڑی سی باتیں کنفیوزنگ ہے، اس میں گول گھومنے والی سچویشن جیسی جنریٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ان میں اوور لیپ ہے. وہ اوور لیپ میں کلیئر کروں گا، لیکن فی الحال یہ فرق ضروری اپنے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اردو میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے، اور اردو کی جو گرامر کی بکس ہوتی ہیں ان میں ایک یہ خطا ہوتی ہے کہ وہ اکثر جگہوں پہ جب اعراب کہتے ہیں تو ان سے ان کی مراد حرکات ہوتی ہیں. عربی کتابوں میں ایسا نہیں ہوتا. عربی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو حرکت کو الگ ڈیل کیا جائے گا. ضمہ، فتحہ اور کسرہ، ساکن یہ حرکات کے ٹاپک میں آئے گا، اور اعراب کے ٹاپک میں رفع، نصب، جر آ جائے گا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اکثر جو ہے وہ جیسے ٹیسٹ وغیرہ جب ہوتا ہے تو قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے یا حدیث لکھی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اعراب لگائیں، اور وہاں پہ اعراب سے مراد ہوتی ہے کہ آپ تمام زبر، زیر، پیش، ضمہ، فتحہ، کسرہ لگائیں. تو وہاں پہ اعراب جو ہے وہ اردو میں تو کہہ سکتے ہوں گے، لیکن عربی میں جو اعراب کہہ رہے ہیں وہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ نہیں ہے. اعراب الگ چیز ہوتی ہے، وہ رفع، نصب اور جر ہوتا ہے، اور حرکات ضمہ، فتحہ اور کسرہ یا پھر ساکن ہوگا. اعراب یعنی ریپیٹڈ اسم میں تبدیلی، یعنی اسم پہلے عبارت میں آیا ہو. دیکھیں اب اعراب میں کیا کیا آتا ہے وہ انشاءاللہ اس پہ ہم جائیں گے. فی الحال صرف یہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. یہ بھی آپ کا جو سوال ہے انم کہ ان تینوں میں ہم فرق کیسے کریں گے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فرق کیا جاتا ہے. اصل میں اسما کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اعراب کے حوالے سے اسم جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے. وہ ابھی میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں انشاءاللہ. ابھی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو ہم ساری چیزیں تو آج نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ یہ ویسے بھی ٹاپک تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، اور اس کی یہ جو چیزیں ہوں گی اس کی ریپیٹیشن بھی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں اچھا یہ ایک سوال ہے کہ رفع، نصب اور جر کا مطلب کیا ہے. فی الحال یہاں پہ اس کا ہم کوئی مطلب نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے. ان کا لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں فی الحال ان کا لنگوسٹک میننگ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ان کو ہم نے صرف اعراب کی ٹائپس رکھنا ہے، لنگوسٹک ٹائپس، کہ اعراب گرامیٹیکلی اس کی تین اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں رفع، دوسرے کو کہتے ہیں نصب، تیسرے کو کہتے ہیں جر. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ال کے ساتھ، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، ایگزامپلس دوں گا ہر کسی چیز کی، تو پھر آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. جی آپ کی بات صحیح ہے. ایک آپ نے کہا ہے کہ حرکات کو شکل بھی کہتے ہیں کیا. جی یہ بات صحیح ہے کہ حرکات کو عربی میں تشکیل کرنا بھی کہتے ہیں یا شکل دینا بھی کہتے ہیں، وہ بات صحیح ہے، لیکن اعراب الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعراب کس کس طرح آتا ہے، کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، وہ سب چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. فی الحال جو صرف فوکس کرنا تھا وہ ابھی یہ فوکس کر رہا ہے کہ حرکات اور اعراب میں فرق ہوتا ہے. اعراب جو ہے کلمے کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے. اعرابی حالت جو ہے وہ اسم کی تین میں سے کوئی ایک ہوگی، یا وہ رفع ہوگی، یا وہ نصب ہوگی، یا وہ جر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب جو ہمارا سوال ہے، اب جو میں نے آپ کو دو سوال جو اوپر میں نے آپ کو کہے تھے کہ اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک اسم کون سی اعرابی حالت میں ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ ایک اسم کسی اعرابی حالت میں کب آئے گا یا کیوں آئے گا، یعنی ایک اسم رفع کیوں ہوگا یا کب ہوگا، نصب کیوں ہوگا، جر ہوگا. میں نے کہا کہ یہ ٹاپک ابھی ہمارا نہیں ہوگا. ابھی اگلی کچھ کلاسز میں ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہوگا کہ کیا وجہ ہوتی ہے. ہاں یہ ٹاپک ہوگا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایک اسم کس اعرابی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. ایک اسم اگر آپ کو رینڈملی میں کوئی اسم دوں تو آپ اس کو پتا کر پائیں کہ ایک اسم اعرابی کس اعرابی حالت میں ہے. ٹھیک ہے.
اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کی ہم اگلی آج کی جو کلاس بچی ہے اس میں بھی تھوڑا سا ہم بات کریں گے، لیکن اگلی جو ہماری کلاس ہوگی میرے خیال میں 1 یا 2 کلاسز تو اس میں انشاءاللہ اسپینڈ ہو جائیں گی، اس کا فوکس ہوگا کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر پائیں کہ ایک اسم کی اعرابی حالت کو پہچانا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی ساکن اور جزم میں فرق ہے. ساکن جو ہے حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں کہ ساکن ہے، اور جزم جو ہے وہ ایک اعرابی حالت کا نام ہے فعل کی. فعل کی بھی اپنی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، تو جزم فعل کی ایک اعرابی حالت کا نام ہے، وہ ساکن سے تھوڑی سی الگ چیز ہے. ساکن حرکت سے تعلق ہے اور جزم اعراب سے تعلق ہے. یہ عمران خالد آپ کا جو سوال ہے کہ حرکت کے ایبسنس میں کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے عربی حالت کو، یہاں پہ آپ کی مراد اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اگر کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے تو کس طرح ہم پتہ کریں گے، کیا آپ کی مراد یہی ہے؟ جی تو دیکھیں اب یہاں پہ یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے، اور یہی عربی گرامر پڑھنے کا ایک ون آف دا مقاصد یا اس کے جو پرپزز میں سے وہ یہ ہے. دیکھیں اردو جب ہم پڑھتے ہیں، یعنی جو اردو جن کو اردو پڑھنا آتی ہے وہ جب اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں آپ کے پاس حرکات لکھی ہوئی نہیں ہوتی، بہت کوئی کم ورڈز ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اگر زبر یا زیر ایسے کچھ لگا دیا، ورنہ آپ بغیر حرکات کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی میں ہمارا چونکہ زیادہ تر تعلق قرآن سے ہی رہتا ہے اور ہمیں معنی وغیرہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے عجم کی یعنی جو نان عربک لوگ ہیں ان کی آسانی کے لیے مصحف جو ہیں قرآن کے جو مصاحف ہیں ان میں ہمیشہ حرکات لگائی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ ایک شخص جب ان کو پڑھے تو اس میں غلطی نہ کرے، کیونکہ حرکت کے چینج ہونے سے میننگ میں چینج آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو بکس لکھی جاتی ہیں یا جو اگر آپ کسی عربک کنٹری میں ہوں تو وہاں پہ جو اخبار وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ حرکات نہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. گرامر پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بغیر حرکات کے بغیر اعراب کے لکھے ہوئے کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا ہو ہم پتہ کر سکیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، کیونکہ حرکت اور اعراب کے چینج کرنے سے ورڈ کا میننگ، سینٹنس کا میننگ، بولنے والے کی مراد، یہ سب کچھ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ چینج کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اس میں آپ تھوڑا سا آپ صبر کریے گا، تھوڑا سا ہم آگے کلاسز میں چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹاپک کلیئر ہوتا رہے گا. نہیں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اعراب صرف تنوین میں ہوگا، ایسا نہیں ہے. صرف تنوین میں نہیں ہوگا، تنوین کے علاوہ بھی کیسز ہوں گے. ان جتنے بھی پاسبل کیسز ہیں ان میں سے زیادہ تر کو ہم دیکھ لیں گے، ڈسکس کر لیں گے، اس کی ہم ایگزامپلس بھی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اعراب کو ایک سوال اور ہے کہ اعراب کو ہم لفظ کے فاعل، مفعول، فعل، فاعل اور مفعول ہونے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. نہیں یہ بات بھی نہیں ہے، صرف فعل، فاعل اور مفعول کی بات نہیں ہوتی. سینٹنس میں اور بھی اجزاء ہو سکتے ہیں، سینٹنس کے اور بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں، ان پہ بھی اعراب لاگو ہوتا ہے. اور بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے ٹاپکس آگے بڑھیں گے تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھیں. جو بھی ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں فی الحال ہم ایک اسم کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ اسپاٹ لائٹ ڈال کے اس کو الگ سے دیکھ رہے ہیں. بعد میں ہم ان اسما کو فریزز میں اور سینٹنسز میں استعمال کریں گے. تو آپ کو یہ جو آپ کے ابھی سارے سوال ہیں الحمدللہ یہ سارے انشاءاللہ اس وقت کلیئر ہو جائیں گے. فی الحال تھوڑا سا ہم صبر و تحمل اختیار کریں اور آہستہ آہستہ کر کے چلیں. جتنا ہم کور کر رہے ہیں اس کو ہم اس پہ فوکس کریں کہ یہ بات اگر انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہے تو آگے، ابھی تو ہمارا صرف 1 مہینہ ہوا ہے، جون میں آپ کی کلاسز شروع ہوئی تھی، ابھی ہم صرف جولائی میں پہنچے ہیں، تو 1 مہینے میں جتنی باتیں ہم انشاءاللہ کلیئر کر رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس کورس میں ٹائم ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو وہ ٹاپکس ہمارے کلیئر ہوتے رہیں گے اور یہ چیزیں آپ کی پریکٹس میں آتی رہیں گی. جی اگر ہم صحیح طریقے سے کریں انشاءاللہ تو گرامر پڑھنے سے آپ کو قرآن کے یعنی جو اس کے جو سینٹنس کی سٹرکچر ہے، سینٹنس کے فارمیشن ہے، سینٹنس کے کیا معنی ہوتے ہیں، کہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں، ان میں سے بہت زیادہ چیزیں واضح ہوتی رہیں گی. اور انشاءاللہ اگر آپ یعنی کورسز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے کلاسز اٹینڈ کر کے جتنا ٹائم ہے آپ اس کو لگا کے سارے سبجیکٹس اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوگی، بلکہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اس کا معنی خود ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا. اور
اس صورت میں جب آپ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے سے جو ایک لطف آتا ہے وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ طرح کا آئے گا. ابھی ہمیں جو لطف آتا ہے قرآن پڑھنے سے وہ اس کی صرف ایک قرات کا آتا ہے, ہمیں معنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, بس ہم نے جو یاد کیا ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ہم سے کہیں کوئی غلطی بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو ہم اس کو صرف آواز کی بنیاد پہ پہچانتے ہیں, معنی کی بنیاد پہ نہیں پہچانتے. لیکن بعد میں انشاءاللہ جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی, تو اگر آپ کہیں قرآن پڑھیں گے یا کوئی آپ کے سامنے قرآن پڑھے گا اور وہ کہیں پہ حرکت میں چینج کر دیتا ہے یا کہیں پہ اعراب میں چینج کرتا ہے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ یہ اعراب نہیں ہونا چاہیے, تو آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہاں پہ یہ چیز اس طرح نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم اور تھوڑی سی محنت انشاءاللہ درکار ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ معاملہ آسان فرمائے. کچھ چیزیں شروع میں مشکل لگتی ہیں, لیکن ٹائم کے ساتھ, پریکٹس کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ اس بات پہ اپنے آپ پہ بھی بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مصروفیات میں سے آپ کو ایک یہ مصروفیت دی ہے, اتنے لوگوں میں سے آپ کو چنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے زبان کا انتخاب کیا ہے, یعنی جو جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اپنے قرآن کو بھیجنے کے لیے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے, اس زبان کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں اور آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹائم کے ساتھ بالکل آسان ہو جائیں گی. یہ انشاءاللہ آپ اس کی فکر نہ کریں. ابھی ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ایک بار واپس ریوائز کر لیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو نوٹس ہیں ان میں آپ جو فرسٹ پیج ہے آپ اس کو پڑھیں, ریوائز کریں, اس سے انشاءاللہ پھر ہم جب نیکسٹ کلاس میں واپس کریں گے تو آپ کو آسانی سے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں, عالم کا کورس کمپلیٹ کرنے سے کیا مکمل قرآن کا میننگ سمجھ میں آ جائے گا, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انشاءاللہ آپ کو گرامر اتنی مل جائے گی کہ آپ تقریباً میجورٹی آف دا قرآن کی گرامر سمجھ سکتے ہوں گے. لیکن قرآن سمجھنے کے ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ووکیبلری, الفاظ کے معنی. اور الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ایکسپیرینس کے ساتھ, پڑھنے کے ساتھ, مطالعہ کرنے کے ساتھ, لوگوں سے سننے کے ساتھ, کہیں پہ ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھنے کے ساتھ, کہیں پہ الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ووکیبلری اس طرح بڑھتی ہے. تو جتنی جتنی آپ اپنی ووکیبلری بڑھائیں گے انشاءاللہ اتنا جو ہے آپ کو قرآن اور احادیث دونوں کا فہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ آتا رہے گا. جی, سیکنڈ, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, ہر کلاس میں جو ہے ہر ایئر میں آپ کی عربک کی کلاسز ہوں گی, اور اس میں جو ہے وہ ٹاپک گریجولی جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں اور زیادہ ایڈوانس لیول کے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. گرامر کی ہماری بک فرسٹ ایئر کی نہیں ہے, فرسٹ ایئر میں یہ نوٹس ہیں عربک گرامر 101 کے نام سے. یہ آپ جس واٹس ایپ گروپ میں ہوں گے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کیا گیا ہوگا, تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال ہم یہاں پہ رک رہے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کا کوئی سوال ایسا ہے جس کو میں نے جواب نہیں دیا ہے تو آپ اس کو پلیز نوٹ کر لیں, اور اگلی کلاس میں مجھے انشاءاللہ یاد دلا دیجیے گا, تو میں کوشش کر کے اس کو جو ہے اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. ابھی مجھے اجازت دیں, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.